غوث الثقلین رحمت اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ غوث پاک کا ماننے والا بھی خوب ہے کہ اس سے فرض نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آپ بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک رات میں 8 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لیں، ان کا کس کی استطاعت ہوگی؟ حضور نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر۔ صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو نہیں 10 پارے پڑھ سکتے۔ صرف اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے تم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم تو 10 پارے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محض سورۃ الاخلاص کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے لیے حضور نے صحابہ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور صحابہ نے رسول اللہ سے بطور سوال، کیفہ کا جملہ یہاں پہ موجود ہے، صحابہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ذرا آپ بیان فرمائیے کہ ہم آخر کیسے 1/3 قرآن رات کے ایک حصے میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1/3 قرآن کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو اسی طرح سے پیش کیا جائے، یہ بطور اپنی طرف سے زیادتی کرنا کہ صحابہ کرام نے یہ فرما دیا کہ ہم تو 10 پارے بھی جو ہے وہ ایک رات کے اندر نہیں پڑھ سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ صراحتاً بہتان اور الزام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ اور تمہیں یہ بات کبھی سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ تم نے اللہ والوں کی ولایت کو سمجھا تو، لیکن اپنی عقل کے مطابق سمجھا، اور جو تمہاری عقل میں چیزیں آتی رہیں تم ان کو مانتے رہے، اور جو کرامت اور جو واقعات تمہاری عقل سے پرے رہے تم نے ان کا صراحت کے ساتھ انکار کر دیا ہے۔ میں صرف اس بات کو سمجھا رہا ہوں کہ مشکات المصابیح کی حدیث مبارکہ ہے، اور مسند امام احمد بھی میری حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اپنی جب سواری کی زین تیار کروایا کرتے تھے تو وہ جب سے کس لی جاتی تھی تو اتنے ہی، یعنی اس زین کو رکھا جاتا تھا اور اسے سواری پر کسا جاتا تھا تو اتنے مختصر عرصے میں آپ زبور شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ مشکات المصابیح کی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور یہی حدیث مبارکہ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہے کہ تھوڑے لمحے کے اندر کوئی قرآن کریم کی بھی تلاوت کر جائے، تھوڑے لمحے کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی بھی تلاوت کر جائیں، اور تھوڑے لمحے کے اندر اللہ کی عطا سے کوئی بندہ کوئی دوسری کتاب کی تلاوت کر جائے، یہ بات عین ممکن ہے۔ اور وہ کیسے ممکن ہوتی ہے؟ تمہارا کہنا یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، قرآن کے مطالب نہیں سمجھ پائے گا، اس کے معنی نہیں سمجھ پائے گا، اس کی ادائیگی درست نہ ہوگی، اس وجہ سے تمہیں یہ بات سمجھ نہ آئی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ کا اپنے بندوں پر خاص کرم ہوتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ اتنے مختصر وقت کے اندر زبور جو پڑھا کرتے تھے تو معاذ اللہ آپ اتنی اسپیڈ میں نہیں پڑھا کرتے تھے کہ اس کے معنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوں، آپ الفاظ چبا گئے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے۔ وہاں پر کمال یہ تھا کہ اللہ نے ان کے وقت میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ بظاہر تو وقت جو ہے کم نظر آتا تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس کا جو حق تھا زبور کا وہ پورا ادا کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وقت میں برکت جو اللہ عطا فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، وہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، رات کے قلیل حصے میں محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی۔ اب ذرا بیان کیجئے، مہینوں کی مسافت کو رسول اللہ نے رات کے قلیل حصے میں طے کر لیا، تو کیا رسول اللہ نے جلدی جلدی دیکھا؟ حضور اکرم نے کیا صرف سرسری سے نظر گھمائی؟ نہیں، بلکہ آقا کریم نے ہر کمال کا جو ہے وہاں پر مشاہدہ کیا، آسمانوں کے مناظر کا وہاں پر مشاہدہ کیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کما حقہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو رسول اللہ کو معراج کروائی اور جو حضور نے ان سے انبیاء کرام سے ملاقات ہے ان کا حق ادا کیا رسول اللہ نے ملاقات کا، اور ہر نبی سے رسول اللہ کی ملاقات ہوتی رہی، لیکن وقت وہی قلیل ہے، وقت کم ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بظاہر تو وقت کم تھا، لیکن اللہ نے اس وقت میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ سیر کرتے ہوئے یہ سفر معراج طے کیا ہے۔ تو یہ قرآن اگر آپ پڑھتے اور اگر قرآن سمجھتے تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ والوں کا بھی یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ بظاہر وقت کم ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کے وقت میں ایسی خیر و برکت نازل کر دیتا ہے کہ وہ قرآن کا پورا حق ادا کرتے ہوئے ایک رات میں قرآن کریم پڑھ لیا کرتے ہیں،
چونکہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ وقت میں برکت قرآن کریم فرقان حمید سے کس طرح سے ثابت ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیسی وقت میں برکت عطا فرمائی تھی کہ مختصر وقت تھا بظاہر، لیکن ان کا وقت برکت کے اعتبار سے اتنا طویل تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنی سی دیر کے اندر زبور شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ تو صرف اور صرف یہ بغض اور یہ عناد اور یہ دشمنی اولیاء اللہ کی تمہارے دل میں جو موجود ہے، جس کی وجہ سے تمہیں اولیاء اللہ کا مرتبہ سمجھ نہیں آتا، اور وہ ولی کہ جس کو امام الاولیاء کہا جاتا ہو، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہو، ان کے لیے ایسی بات کر دینا، ان کے لیے ایسے جملے کر دینا کہ ایسا ممکن ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ممکن تب ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے نیک بندوں پہ خاص عنایتیں کرتا ہے، جیسے کہ اللہ نے اپنے نیک بندے حضرت داؤد علیہ السلام پر، جو کہ اللہ کے نبی بھی ہیں، ان پر خاص عنایت یہ کی تھی، اور اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ولیوں پر بھی عنایت کرتا ہے، اس لیے کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور یہ ولی نفل پڑھ کے اللہ کا اتنا قرب پا لیتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں میں، ٹانگوں میں اپنی طاقت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طاقت کے سبب، اللہ کی طاقت کی عطا کردہ طاقت کے وسیلے سے اتنے کم وقت میں، جو کہ بظاہر، بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں، جو بظاہر دکھنے میں تو کم ہوتا ہے لیکن اس میں خیر و برکت اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی زبور پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا بھی حق ادا کر دیتے ہیں، اور اگر ایک رات میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ اس کا بھی حق ادا کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ بغیر معانی سمجھے، بغیر الفاظوں کو جو ہے وہ ترتیب دیے، بغیر ہر لفظ کو جدا کیے بس قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، الفاظ چباتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نہ ایسی چیز حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تصور کر سکتے ہیں، نہ ہی ایسی چیز امام الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے تصور کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو تم جیسے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہدایت کے راستے پر